بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم کہتے ہیں آپ کو وظائف اسٹوری چینل پر۔ آج کے ویڈیو میں بات کریں گے پیارے حسین اور پیارے آقا کی زیارت اور بشارت کے بارے میں۔ 9 محرم الحرام دن ڈھلے امام علی مقام رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھ کر محقاب تھے۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو اندیا کہا، اے سپاہیوں تیار رہو اور فتح کامرانی کا جشن مناؤ، اور اس کا تمام لشکر امام علی مقام کے خیموں کے پاس پہنچ گیا۔ ابن سعد کی فوج کی طرف سے اٹھنے والے غبار، سواروں کے نعرے اور اسلحے کی جھنکار سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو بیدار کیا۔ آپ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب نے سن کر روتے ہوئے کہا، ہائے مصیبت! یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تم صبر کرو اور خاموش رہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، جاؤ اور تم ان سے پوچھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت عباس اپنے 20 ساتھیوں سمیت ابن سعد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابن زیاد کے حکم کے مطابق یہاں آئے ہیں، اگر تم یزید کی اطاعت قبول کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رکو، میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے مشاورت کر لوں، اور ساری صورتحال سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم آخری رات نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن پاک اور توبہ استغفار سے کتنا شغف ہے۔ حضرت عباس نے جا کر کہا، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں 1 رات کی مہلت دیتے ہیں۔ حضرت عباس واپس آئے اور تمام واقعہ امام حسین کی خدمت میں گوش گزار کیا۔ اس دوران ابن سعد کا ایک قاصد بھی آ گیا اور اس نے کہا، ہم تمہیں 1 رات کی مہلت دیتے ہیں، اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ عمر بن سعد نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور تمام لشکر کو بتایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو 1 رات کی مہلت دے دی گئی ہے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کو واپس لے گیا تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے جانثاروں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور اس رات صحرائے فرش پر انتہائی فصیح اور بالغ خطبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ عزت بخشی اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل عطا فرمایا، اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین میں سمجھ عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کیا۔ اما بعد، مجھے نہیں معلوم کہ کس کے ساتھی میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں، اور کس کے گھر والے میرے گھر والوں سے زیادہ نیک صلہ رحمی کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، بے شک مجھے یقین ہے کہ ہمارا کل کا دن دشمن سے مقابلے کرنے کا دن ہے، اور میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی واپس جانا چاہتا ہے وہ اس رات کی تاریکی میں واپس چلا جائے، اسے میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ تم 1 اونٹ لو اور میرے اہل بیت کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، تم سب اپنے اپنے شہروں دیہاتوں میں پھیل جاؤ۔ اللہ تمہیں عمدہ بھلائی عطا فرمائے اور یہ مصیبت ختم کر دے۔ دشمن قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اور میرے قتل کے سوا ان کا کوئی مدعا نہیں ہے۔